حکومت مسلسل پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ساری لیجسلیشن اور سارے کام پارلیمنٹ کے اندر سے ذریعے کرنا چاہتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی میں الیکٹرل ریفارمز کا بل پاس ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد سینٹ کو ٹرانسمٹ ہونے کے بعد سینٹ کے ہاؤس کی پراپرٹی بننے اور اس کے بعد کمیٹی کی پراپرٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک باہر چل کے کوئی کانفرنس منعقد کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم لیجسلیشن کریں گے. اسپیکر سے درخواست کی گئی تھی دونوں طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی, جس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور وہ جہاں جہاں کوئی تجویز دینا چاہتا ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اور سارے اداروں کو اور اپوزیشن کو سب سے پہلے ویلکم کروں گا اور حکومت پاکستان کے دروازے کھلیں مذاکرات کے لیے. لیکن جو انہوں نے دوسری گفتگو کی ہے بیسکلی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک فراڈ اور فلاڈ اسٹریٹجی, یعنی اس میں 420 بھی شامل ہے اور وہ جو انہوں نے اپنا پیکج دیا یا جس کو انہوں نے پلان کہا وہ فراڈ پلان بھی ہے. یہ میں نہیں کہتا, اس کے بارے میں آپ کو ڈاکیومنٹ تھوڑی دیر میں تقسیم بھی کراؤں گا اور آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور قوم کے سامنے آپ کے ذریعے پیش کروں گا. جو پاکستان کے ایوان کے اندر ہم جس لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی, اس کی تصدیق بھی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارلیمنٹ پہ اور اس کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتے, وہ کارروائیاں کوئی پتلی گلی تلاش کرتے ہیں ہمیشہ اپنی عادت اور تاریخ کے مطابق. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازماً ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے, لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے. ویسے تو یہ زیادہ فیصلے ہیں لیکن جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ ہے فرد جاوید صدیقی کے مقدمے میں 2018 سپریم کورٹ PLD صفحہ 788, اور اس میں یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر 4-5 باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. ان میں سے پہلی بات جو میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کی موجودگی میں, اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کی تجویز ہے اپوزیشن لیڈر کی, صریحاً توہین آمیز طریقہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا دی رائٹ آف اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ آلریڈی ایگزسٹڈ ایز پر لا. ان کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فل بینچ کہتا ہے کہ وہ ان کا حق پہلے سے ہی قانون میں موجود ہے. دوسری بات سپریم کورٹ کہتا ہے اینڈ ڈیولی ریکگنائزڈ, اور وہ تسلیم شدہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ چند لوگوں کو, جن میں چنیدہ لوگ ہوں, پسندیدہ لوگ ہوں, ان کو اسمبلی میں بٹھا کے 1 کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اٹ مسٹ نیسیسریلی بی گیون ڈیو ایفیکٹ, کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, ہر حال میں نیسیسریلی ضروری ہے. اور اس سے شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی انکاری ہو گئے. اب کس طرح سے یہ رائٹ دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو آئینی پروویژنز ہیں
وہ میں کوٹ کرتا ہوں اور پھر میں ایک چیز اور پڑھتا ہوں. آئینی پروویژن ہے آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19 اور 106(2). یہ تینوں حق دیتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کا یہ بنیادی حق ہے جو شہباز شریف صاحب کی تجویز کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جو 106 ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے جی، یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے جو انٹائٹل ہوگا رائٹ آف ووٹ کا. ہی از اے سٹیزن آف پاکستان. پاکستان کا ہر ایک شہری دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، وہ رائٹ آف ووٹ اس کا بنیادی انسانی حق ہے. از ناٹ لیس دین 18 ایئرز آف ایج. 18 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی رجسٹرڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان کا ہوگا. His name appears on the electoral roll for the area and the province. ووٹ کہاں دیں گے؟ باہر بیٹھ کے ان کو سیٹ نہیں چاہیے. آئین کے ساتھ کھلواڑ مت کرے اپوزیشن. شہباز شریف صاحب آئین کا مذاق مت اڑائیں، آئین پاکستان کی توہین مت کریں. آئین کہتا ہے his name appears on the electoral roll of any area in the province، کہ ملک کے جس خطے میں، فیڈریشن کے جس یونٹ میں بھی اس کا نام بحیثیت ووٹر درج ہوگا، وہاں وہ ووٹ دے گا. یہ سودے بازی چھوڑ دیں کہ ہر بات پہ سودے بازی کے لیے جی آ جائیں، اس پہ سودے بازی کر لیتے ہیں. میں آپ کو بطور وکیل اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. ایک ایسا وکیل جس کے لا منسٹری کے دور میں پورے آئین کو دیکھا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینکڑوں سے زیادہ مقدمات آئینی ان میں پیش ہوا، کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے. اگر کوئی پوری اسمبلی بھی مل کے کہنا چاہے کہ ان کو کوئی سودے بازی کے ذریعے سے ہم ان کے حق سے محروم کریں، تو ایسا کرنے سے آئین کا آرٹیکل 8 منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے بنیادی حقوق کے متصادم قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. دو چیزوں کے خلاف پاکستان میں قانون سازی نہیں ہو سکتی، ایک قرآن اور سنت حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان حدیث کے حوالے سے، اور دوسری قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں، پتلی گلی مت ڈھونڈیں. اور صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کمپٹنٹ کوئی عدالت ہے، وہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا کہ ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پہلے میڈیکل بورڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایک صورت یہ ہے جس صورت میں کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سپریم گردانتے ہوئے حکومت پاکستان اسی ہفتے جو ہمارے مغربی بارڈر کے پار امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس پہ پارلیمانی لیڈرز کو بریف کیا جائے گا. جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ کریں گے. اس لیے میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بغیر بجٹ کو پڑھے ہوئے اعتراضات کیے گئے، لیکن جب بجٹ فلور پہ آیا تو اعتراض کوئی نہیں ہوا، کٹ موشنز آئیں. اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں، مالی احتساب کرتے ہیں، مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں، کرپشن کا احتساب کرتے ہیں، کک بیک کا احتساب کرتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ NRO، سب اداروں کے فنڈ بند کرو خود ہی مر جائیں گے. ان سارے اداروں کے فنڈز میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کا سبب ہے یہ ادارے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے، اب وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں.
میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے، جو ایک سمجھنے کے لیے ایک پیپر ہے اور ایک ججمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ان 3 آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے، اور ایک ججمنٹ ہے. یہ ساری آپ میں ابھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں. 2 باتیں کہہ کے میں چاہوں گا کہ فروخ حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن وہ بھی آپ سے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اور ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے اتحادی، ہم آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور وہی روایت ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح سے بجٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نہیں بتا سکیں گے. اور جس طرح جو کچھ یہاں ہوا وہ بھی نیک نامی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا ریفارم کا ایجنڈا ہے، اس میں سے یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جوڈیشل ریفارمز ہمارے ایجنڈے پہ سر فہرست ہیں. ان پہ کام بھی جاری ہے. جب وہ سامنے آئیں گی اس پہ بھی آپ اپنے کامنٹس اور آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز، ان تینوں ریفارمز کے حوالے سے میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ساری جماعتیں، اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو سینٹ میں صرف موجود ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آبجیکٹولی مثبت طور پر پاکستان کے لوگوں کو، عدالتوں میں سال لگتے ہیں، تفتیش میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تھانوں میں عقوبت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، خرچے ہوتے ہیں، یہ ساری صورتحال وہ ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر شہری کو کسی نہ کسی حوالے سے درپیش آتی ہے. اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں. پاکستان کا اصل ایجنڈا یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف جو ججمنٹ آئی ہے وہ بند گلی میں چلے گئے. پہلے ان کے پاس بہانہ تھا کہ وہ علاج کرا رہے ہیں. علاج والا آرڈر اور بیل والا آرڈر ختم ہو گیا، فائنل ججمنٹ میں مرج ہو گیا ہے. فائنل ججمنٹ آ گئی ہے. فائنل ججمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے، نواز شریف صاحب قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں. کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. جب تک اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ سرنڈر نہیں کرتے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں جا سکتے. اس لیے کہ وہ قیدی ہیں جج محمد بشیر صاحب کی عدالت کے. ایک ریفرنس میں 7 سال کے قیدی ہیں، دوسرے ریفرنس میں 10 سال کے قیدی ہیں، اور آ کے ان کو وہ قید کاٹنا ہے جو عدالت نے کہا ہے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. میں ایک کامنٹ وہ بھی دے دیتا ہوں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ریسرکشن کے لیے، یعنی دوبارہ کیس برآمد کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا. اور قانون جنرل مشرف کے کیس میں لے ڈاؤن کر چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوا، نیچے بھی ہوا کہ مفرور، اور اس سے پہلے حیات بخش کیس میں کہ مفرور کو آئینی حقوق حاصل نہیں رہتے، ایسا مفرور جو پاکستان کی عدالت کو اور آئین کو اور قانون کو نہ مانتا ہو. فروخ حبیب صاحب. جی، جس طرح ابھی بابر اعوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک. اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں.
تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا، اور کیلبری فونٹ کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکلی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو جن محلات میں نواز شریف اب آرام فرما رہے ہیں، ان محلات کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ضمانت دی تھی، ایک سٹامپ پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، میں ان کا گارنٹر ہوں، اور وہی گارنٹر جو رات کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے، آج ان کی اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کے پاس کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیلوں کو خارج کر کے ان کے سزاؤں کو بحال کر دیتی ہے۔ یہاں جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اتنا لمبا لمبا درس دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا تھا، اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر نے، جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کے مہر ثابت کر دی اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف جو پولو میچ کھیل رہے ہیں، پولو میچ دیکھ رہے ہیں، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کا جو علاج ہونا تھا وہ علاج ہو گیا ہے۔ تو لہذا وہ کہہ نہیں تھی کہ اگر ان کو این آر او مل جائے، این آر او سے مراد کہ اگر ان کو جیل میں نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے، تو ان کو ہم اگلی فلائٹ سے ملک میں واپس لے آئیں گے۔ تو ایک طرف چچا کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹر ہوں، بیماری کا علاج کروانے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ این آر او مانگ رہی ہیں جیل سے بچنے کے لیے، تو لہذا بیماری تو نہ ہوئی۔ تو شہباز شریف کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کنٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے درس دیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی تمام جدوجہد جو ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑنے تک ہو، چاہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کے نام پر ہو، ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی ذاتی چوری لوٹے ہوئے مال کو بچانے کی مکمکا تک ہے۔ ان کا نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر ریفارمز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو کوئی صاف اور شفاف انتخابات سے دلچسپی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سلطنت مغلیہ شریف خاندان کی بنی ہوئی تھی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ باہر اپنا مال نہیں بنا رہے، وہ واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو اپنے اثاثے باہر جس نے محنت کر کے بنائے تھے وہ بیچ کے بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا اور 60 ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، 60 ڈاکومنٹس، اور ان ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ بھی جو ہے نہ تو وہ کیلبری فونڈ پہ مبنی تھا اور نہ ہی وہ قطری خط جیسی جو ہے وہ الف لیلا کی کو کہانی تھی، بلکہ وہ بینکس کا ریکارڈ تھا، رسیدیں تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو صادق امین ڈکلیئر کیا تھا۔ تو لہذا وہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام تر نہ یہ عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ یہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نواز شریف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کے آپ جو ہے عدالتی مفرور بن کر آپ الطاف حسین تو بن سکتے ہیں،
کیونکہ لندن میں صرف الطاف حسین ہی بن سکتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اداروں کی احترام کو نہیں مانتا. آپ نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے. اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الطاف حسین 2 بننا ہے، یا یہاں آ کر جو ہے وہ واپس قانون کی اور آئین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے اور جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنی. تقسیم کروا دیں، کر دیجیے، مل گئے. میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جو ہے وہ شریک ہوں گے؟ اور دوسرا سوال جو ہے بابر اعوان صاحب سے ہے کہ گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے آپ کو ایک خط دیکھا تھا کہ یہ جو بل ہے انتخابی اصلاحات کا، یہ سینٹ میں لانے سے پہلے آپ وزیر اعظم عمران خان کے علم میں لائیں، تو اس کے اوپر کوئی پیشرفت نہیں؟ دیکھیں، جو قومی سلامتی کے متعلقہ معاملات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت کے اندر ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے. تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی، اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس ریزرویبل پاکستانیوں والا اگر ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے کہ کب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جانا ہے، آپ لوگوں نے ٹاسک رکھا ہے کہ یہ کب تک کر لیا جائے گا؟ دوسرا، کچھ شکیں جن کو الیکشن کمیشن نے بھی متنازع قرار دیا، اور یہ تقریباً وہی تھی جب کہ سپریم کورٹ بھی پہلے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن وہی اسٹینڈ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا، اپنی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا، لیکن بظاہر تو حکومت کا کیس کمزور لگتا ہے. ایک چیز یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکل تو کچھ نظر نہیں آ رہا. علی شیر کے 4 سوال ہو گئے، پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں. نواز شریف کی جو واپسی کی آپشنیں 2 ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شریفانہ طریقے سے پاکستان کی ایمبیسی میں سرنڈر کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کی وہ عدالت جس میں ان کی اپیل تھی، وہ یا ٹرائل کورٹ جس میں بھی ٹرائل ہوا تھا، اس کورٹ کے پاس آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹرانزٹری بیل دے دیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے پہ. پاکستان میں جو ہی وہ آئیں گے وہ مفرور کے طور پہ تحویل میں لے لیے جائیں گے، اور پھر عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، بندی خانے میں. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ ہر حالت میں دینا ہے رائٹ آف ووٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو. آپ نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں بھی دے دی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ای وی ایمز کے اوپر بجٹری پروویژن میں فنڈ بھی رکھ دیے گئے اس سال، اس لیے فوری طور پہ ہم یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور پریفریبلی ان دس ایئر. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور اپوزیشن یا دوسرے آپ سمیت جو لوگ جن کے لیے یہ سارا فیئر الیکشن کرانے کا بندوبست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ ہم غور کریں گے، اور کوئی تجویز ایسی نہیں ہوگی جس کو ریزن کے بغیر مسترد کر دیا جائے. مبارک صاحب جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ ماشاء اللہ ایک آئین القانونی ماہر بھی ہیں، تو اس حوالے جو گرنٹر ہے سر، جنہوں نے نواز شریف کو گرنٹر، کیونکہ آئین کے اندر جو موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آگے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے ان کو بھجوانے میں ایک کردار ادا کیا بطور گرنٹر؟ اور دوسرا میرا سب سے یہ کوشچن ہے کہ جناب جس وقت نواز شریف کے حوالے سے اس قسم کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں یا بھی جو بات چیت صاحب کر رہے ہیں، تو جو اپوزیشن جو ایک اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہے، اور سینٹ میں جس وقت موجود ہے یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ کہ الیکشن ریفارم جو ہونی ہے، تو یہ جو اجلاس بنایا جا رہا ہے یا جو کمیٹی جو بنائے گی، کیا اس کے جو ہم دوبارہ اس کے اوپر جو سوچ رہے ہیں یا اس کے اوپر دوبارہ سے جو رائے لے رہے ہیں، کیا اس کو آئینی یا قانونی شکل قرار دے سکتے ہیں؟ دوبارہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے. تجاویز آئیں گی تو سینٹ میں یہ قانون پاس ہوگا، نمبر 1. باقی حبیب صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے، اور اس میں نمائندگی کی تعداد 2 طرح سے برتر ہے
قومی اسمبلی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ صوبوں کو برابر کا وہاں پہ نمائندگی ملی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں زیادہ جو ریجنل پارٹیز اور سائز کے اعتبار سے اسمالر پارٹیز ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, اس لیے وہاں ورائٹی آف اوپینین جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ہوگی. بابر صاحب نے جواب دے دیا. سر یہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو ہے اتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن یہ چیز یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ دو ملکوں جو ہے جب تک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہوگا تو یہ واپس لانا ایک مشکل چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن اب 3 سال ہو گیا حکومت کو, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دوسرا صحیح آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بتایا ہے کہ بجٹ میں آپ نے کتنے پیسے رکھے اور ٹوٹل اس میں کتنی کاسٹ آئے گی سر جب یہ الیکشن کے وقت ATM کی سویدھائیں ہوگی؟ جی آپ تھینک یو. دیکھیں, جو کاسٹ نکالنے والے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ حکومت پاکستان کی بجائے ہم نے جو قانون ہے اس کے مطابق اختیار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور ڈیفینیٹلی اسی نے الیکشن سٹیئر کرنا ہے اور اسی نے سارے انتظامات کرنے. یہ وہ دیکھیں گے کہ مناسب کون سی مشین ہے اور کیا اس کی کاسٹ ہے. ایک نئی مشین اس ہفتے میں اس کی بھی لوگوں نے دیکھی ہے, ایک جو پہلے 4-5 دیکھی گئی, اس کے بعد بھی سارے لوگوں نے اس کی دیکھی ہے ڈیمانسٹریشن. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی اس کو بند گلی میں جانے نہیں دیا جائے گا, اور جو جتنے بھی مثال کے طور پہ جی ہمیں بڑا اعتراض ہے, مشین 2 ہفتے لگی رہی, اپوزیشن نے, آپ سب نے دیکھی, اپوزیشن نے آ کے کوئی اس کا ڈیمو دیکھا یا اعتراض کیا؟ یہ کہنا تو اعتراض نہیں ہے, یہ تو فرار ہے کہ مجھے مشین میں نے دیکھنی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بجٹ آیا تو اس کو لڑائی کے لیے کتابیں تو وہ استعمال کی گئیں اور آنکھیں پھوڑنے کے لیے خاتون ممبر کی, لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی پھیکی 4 گھنٹے والی تقریر اور باقی تقریریں ہوئی ہیں, ان میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا. تو سبسٹنس اس بات میں ہے کہ پاکستان میں 1977 کے بعد کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پہ سوال نہ اٹھا ہو. اب ان سوالوں کے 2 طرح سے جواب ہیں. ایک ہے خاموشی, وہ رہی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ پھر پاکستان کو ہم کسی ٹرمائل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ اگلے الیکشن کے بعد پھر ایک ٹرک باہر نکلا ہوا ہو اور الیکشن کمیشن کے باہر شرائع دستور پہ مظاہرہ ہو رہا ہو. دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ یہ پوچھئے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ ہر حلقے میں 25 سے 35 ہزار مختلف الزامات لگتے آئے ہیں, اور آپ لوگ ہی لکھتے اور بتاتے آئے ہیں کہ جعلی ووٹ بنے ہوئے تھے. اب لوگ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ووٹ ایک جگہ بنایا جا سکتا ہے, یا آپ کے پرماننٹ ریزیڈنس کے اوپر بنایا جا سکے گا اس قانون کے بعد, یا آپ کا جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے, گاؤں میں آپ بنانا چاہتے ہیں فابیا, یہاں کام کرتے ہیں اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں, ایکولی اجازت ہے. ووٹ ایک بنے گا. پہلے تو ایک آدمی 4 حلقوں میں رجسٹرڈ ہوتا تھا, تو وہ سارا بھیانک خواب نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جو نون لیگ ہے اس کو, کہ وہ جو چھوٹا موٹا بچا ہوا ہے وہ بھی دکان ان کی ختم ہو جائے گی اگر ووٹ فیئر طریقے سے ڈلے اور گنتی والے ان کو بھی اجازت نہ ہو. اس کے لیے بہت سٹرانگ قسم کی گارنٹیز ہے. میں ایک آپ دونوں تینوں حضرات نے کہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو 49 ہے نا, اس پہ 40 پہ مختلف میٹنگز کے دوران پچھلے دور حکومت میں ہمارے ساتھ اپوزیشن نے اتفاق کیا ہوا ہے. جب کمیٹی بیٹھے گی تو ہم ساری بات کھولیں گے, ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. 40 پہ 9 پہ اعتراض, کوئی ایک جملہ بھی آئین کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ پڑھ کے نہیں بتاتے کہ کون سی چیز آئین کے خلاف ہے. اپوزیشن والے کہیں نا جی ہمیں اعتراض ہے اور فلاں پہ ہے, اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. بات چیت اور مذاکرات وزیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور وزیر مملکت فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے سب کام پارلیمنٹ میں کرنا چاہتی ہے. حکومت سے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق جو گفتگو کی گئی وہ غیر مناسب تھی. ہر بات پر سودے بازی کی جاتی ہے. بلوچستان اسمبلی میں بجٹ روکنے کی کوشش کی گئی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور وزیر مملکت فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس کے 2 حصے تھے. پہلے حصے میں موجود تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کٹ موشنز آئے ہوئے تھے, مجھے اسمبلی میں آنا پڑا. تو وہ موجود تھے وہاں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی, اور یہ فیک نیوز کے اوپر ہی ساری انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے جو شہباز شریف صاحب کی سٹوری ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن شروع دن سے ہی آن بورڈ ہوتا ہے, اس کے لیے علیحدہ سے منسٹری ہے جس کے ذریعے سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے, پارلیمنٹری افیئرز کے ذریعے سے. اور جو کچھ وہ کہنا چاہیں صدر صاحب سے, وہ بھی ہمارے
मिनिस्ट्री से होके जाता है। जो सदर साहब उनसे कहना चाहें वो भी, यानी रूल्स ऑफ बिजनेस हर जगह कानून फॉलो हो रहा है और सारे इदारे हम ऑन बोर्ड करेंगे। उसके अलावा हम प्रेस क्लब्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे, बार एसोसिएशंस को भी। हर वो इदारा जो राय आमा को एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, राय आमा को वो इदारा जो मदद कर सकता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर हों। आपको याद है कि जब पहले टेस्ट रन हुआ था तो टेस्ट रन में सिर्फ तकरीबन 8,000, 7 से 8 के दरमियान थे, 8,000 लोगों ने, उस वक्त 75,000 के करीब वोट थे उनके। अब वो करोड़ को पहुंच गए। उस सिलसिले में मीडिया का बहुत बुनियादी किरदार होगा और वो जो कंफर्म्ड न्यूज होगी वज़ीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली में बजट रोकने की कोशिश की गई।